بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ سے پہلے پارے سے آج ہم اپنے خلاصۃ القرآن کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ مالک ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل کا جو مقصد ہے قرآن فہمی، اللہ رب العزت ہمیں وہ فہم عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور یہ بات معروف ہے، اس کی ترتیب 2 حصوں میں، مکی اور مدنی۔ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رہے، ہم اپنے اس پروگرام میں ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں گے کہ بہت زیادہ تفصیلی اور بہت زیادہ علمی گفتگو اس سے اجتناب رہے گا۔ محدثین اور مفسرین کے درمیان جو اختلافات ہیں اور اختلافی اقوال ہیں وہ بھی ہم بیان نہیں کریں گے، بلکہ اختصار کے ساتھ جو راجح اور واضح اور حتمی چیز مفسرین کے ہاں اور محدثین کے ہاں ہوگی ہم اسی کو ہی بیان کریں گے۔ اسی طرح سے بہت زیادہ لمبی چوڑی جو فضیلت کی احادیث ہیں مختلف صورتوں کے متعلق، وہ بھی ہم ساری بیان کرنے کے بجائے 1-2 بیان کرنے پر ہی اکتفا کریں گے، تاکہ مختصر وقت کے اندر ہم اپنے اس موضوع کو اور اپنی اس گفتگو کو مختصر وقت میں مکمل کر سکیں اور سمیٹ سکیں۔ یاد رہے، قرآن مجید ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کا خلاصہ کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہو، اور یہ عمل عام کسی چیز کے بارے میں تو محاورتاً کہا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ عمل فعلاً ایسا ہے کہ قرآن مجید کا اختصار اور خلاصہ کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہ رہے ہوں، اور یہ عمل قطعی طور پہ انتہائی مشکل ہے۔ اور دنیا کا کوئی انسان بھی جو اہل العلم ہے بالخصوص، وہ ضروری نہیں کہ وہ میرے طریقہ اختصار سے متفق ہوں یا وہ میرے طریقہ اختصار پر اس بات کی مہر اور اعتماد ثبت کریں کہ میں نے تمام چیزوں کا اختصار اور احاطہ کر لیا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی وہ مبارک کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک صورت، ایک ایک آیت اتنے خزانوں سے بھری ہے کہ ایک ایک آیت جو مالک کا کلام ہے، جو اس اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور جس کلام کو کھولنے کے لیے، کھول کے واضح کرنے کے لیے علماء نے ہزاروں کی شکل میں اور سینکڑوں کتب تصنیف کی، اور آج تک ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ اس کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے کہ عربی زبان کے ماہر، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، مستشرقین ہیں یا کوئی اور، ہر بندہ اس کے اعجاز کا، اس کی قوت کلام کا، اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا، اس کے معجزہ ہونے کا ہر بندہ معترف ہے۔ اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ہر معجزہ ہر نبی کی ذات کے ساتھ خاص، اور نبی کے دنیا سے جاتے ہی وہ معجزہ ختم ہو گیا، لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں 40,000 وحی کی شکل میں مختلف جگہ پر مکے اور مدینے کی زندگی میں وقتاً و فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قلب اطہر پر نازل کیا گیا، جس کا بیان قرآن میں بھی ہے کہ علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، اور اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وہ اعجاز اور معجزات واضح فرما دیے کہ قیامت تک کے لیے انسانی عقل اس کو سمجھنے کے لیے مصروف رہے گی، لیکن سمجھنے کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی صورت ہے، اس کے بارے میں متفقہ طور پر یہی فیصلہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نزلت فاتحۃ بمکہ، سورۃ الفاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، وہی کنز من تحت العرش، اور اللہ رب العزت نے اس کو عرش کے خزانوں سے نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کو عرش کے نیچے جو خزانے چھپے ہیں، جو اس مالک کے علم میں ہیں، ان خزانوں سے یہ خزانہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکیے اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں، قرآن مجید کے مجموعی طور پر 5 مضامین ہیں۔ قرآن مجید مکمل جو ہے وہ 5 مضامین پر مشتمل ہے، 5 مضمون قرآن مجید میں ڈسکس ہوئے ہیں، اور ہر مضمون جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک مکمل مضمون ہے اور کئی سینکڑوں قسم کے مضمونوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے علم الاحکام، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کا علم، اس کا مضمون۔ نمبر 2 علم الجدل، یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہمارا کمپیئر ہے پچھلی امتوں کے ساتھ، ان کے ذکر اور کمپیریزن جو ہے اس کا علم۔ نمبر 3 علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، اس کی صفات کا، اس کی تخلیق کا، اس کی شان کا، اس کی عظمت کا ذکر۔ علم التذکیر بایام اللہ، اللہ رب العالمین کے ایام کا ذکر، یعنی اس میں قصص الانبیاء بھی آئیں گے، اس میں ساری وہ تمام چیزیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، اور وہ تمام قسم کے معاملات جو دنوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ تمام چیزیں جیسے حج ہے، رمضان ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور 5ویں اور آخری چیز علم التذکیر بالموت وما بعد الموت، موت اور اس کے بعد کی زندگی اور معاملات۔ یہ 5 مضامین قرآن مجید کے اندر ہیں، اور اگر ان 5 کو بھی ہم مزید مختصر کر لیں تو بنیادی طور پر قرآن مجید میں 3 مضمون ہیں۔ نمبر 1 اللہ رب العالمین کی توحید، نمبر 2 قصص یعنی پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کے بیانات، اور نمبر 3 احکامات۔ یہ بنیادی طور پر 3، اور اختصار کر لیں، تھوڑا سا تفصیل میں چلے جائیں تو قرآن مجید کے اندر ہمیں 5 مضامین ملتے ہیں، اور پورے کا پورا قرآن کسی نہ کسی اعتبار سے ان 5 مضمونوں کے اندر ہی محیط ہے۔ لیکن یہ 5 مضمون مکمل جب تفصیل میں ہم جانتے ہیں تو زندگی کے ہر شعبے کا، ہر معاملے کا، ہر چیز کا احاطہ اپنے اندر کیے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ الفاتحہ جو ابھی ہمارے سامنے ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی ام الکتاب، یہ کتاب کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور صحیح البخاری کی روایت میں تو ہمیں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور اختصار اس صورت میں بیان کر دیا ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی تو فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہی اللہ رب العزت نے یہ 5 کے 5 مضامین بیان فرما دیے ہیں، اور اسی لیے ان 5 کے 5 مضامین کے اختصار کو جب سورۃ الفاتحہ میں مکمل کر دیا گیا ہے، یہی وہ وجہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو اساس کہا گیا ہے، بنیاد کہا گیا ہے، ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل کہا گیا ہے، کتاب کی ماں کہا گیا ہے، خلاصۃ القرآن کہا گیا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ کہا گیا ہے۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 143 سے لے کے 150 تک 7-8 صفحوں میں اس سورت کے ناموں پر بحث کی ہے، اور تقریباً 19 کے قریب نام انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے نقل کیے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے نام آتے ہیں، اور ان میں معروف نام جو ہیں ام الکتاب، القرآن العظیم، 7 المثانی، شافیہ، وافیہ، کافیہ، الاساس، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الحمد،
سورۃ الرقیہ، الشفاء، سورۃ الکنز، سورۃ النور، سورۃ الشکر، یہ تمام کے تمام اسی سورت کے نام ہیں، اور تقریباً 19 نام امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں۔ اور جیسے 2-3 نام میں آپ کے سامنے واضح کر دوں، جیسے 7 مثانی اس کا ایک نام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ حجر میں 14ویں پارے میں بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی عطا کی ہیں، المثانی، جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، جن کی بار بار تلاوت ہوتی ہے، والقرآن العظیم، اور اس کے بعد ہم نے پورا قرآن آپ کو عطا کیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی ہے قرآن العظیم کی کہ وہ 7 مثانی جو 7 آیتیں ہیں ان کی تفسیر ہے کہ یہ 7 آیتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ پورے کے پورے قرآن کا احاطہ ہم نے ان 7 آیتوں میں کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے نمبر پہ اس کو کہا گیا سورۃ الشافیہ، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، وہ صحابی کا قصہ جو ایک قوم کے پاس گئے اور قوم کے سردار کو سانپ نے ڈھس دیا تھا، تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور ان سے بطور عوض بکریاں لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کے بتایا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم یہ بات جانتے تھے کہ یہ سورۃ شافیہ ہے، اس کے اوپر جب یہ کسی کے اوپر پڑھی جاتی ہے اللہ اسے شفائیں دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو تم اس سے عوض لے کے آئے ہو اس میں سے میرا حصہ بھی مجھے دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت، یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکیے اور ایک تصور کیجئے، آج ہم طرح طرح کے دم کروانے کے لیے جاتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ عقیدہ توحید کی کمزوری کی نشانیاں اور کمزوری کے اسباب ہیں کہ ہم لوگوں کے دروں پہ جا کے سوال کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کائنات کی سب سے مبارک ہستی کا بیان اور ان کی سند اور دلیل موجود ہے کہ یہ سورت شفا والی ہے۔ سانپ نے ڈھس دیا، صحابی نے اس کے اوپر دم کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ ہم یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا اعتقاد کیوں کمزور ہے؟ ہم کیوں ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ایمان کے سوداگر ہیں، جو ایمان کی بربادی کے لیے ہمارے منتظر ہیں کہ کب ہم ان کی دہلیز پر اپنا قدم رکھیں اور ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ خدا را اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے اور انہی چیزوں کے پیچھے چلیے، انہی چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی کو گزاریے، انہی چیزوں کو فالو کیجئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور ایتھینٹک ہیں۔ غلط چیزیں، غیر ثابت شدہ چیزیں، ان کا سب سے بڑا نقصان جو ہمارے کہیں خواب خیال میں بھی نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقی نقصان وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، اس کا ایک نام الصلاۃ ہے، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، نصف لی و نصف لعبدی، آدھی میرے بندے کے ذمے ہے، آدھی میرے ذمے ہے۔ اور پھر اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ جب کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ ایک آیت کہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے جواب میں اعلان فرماتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اس طرح سے اس حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو صلاۃ کہا گیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات واضح ہے، ہمارا جو مسلک ہے وہ بڑا معروف ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کی روشنی میں میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز چاہے وہ اکیلے کی ہو، امام کے پیچھے ہو، نماز جنازہ ہو، نماز استسقاء ہو، نماز خوف ہو، نماز کسوف ہو، نماز فرض ہو، نماز نفل ہو، کوئی نماز ہو، جب تک اس میں فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز غیر مکمل، ناقص، وہ نماز ہے ہی نہیں سرے سے، وہ نماز ہے ہی نہیں سرے سے۔ وہ نماز اس وقت ہی نماز ہوگی جب اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو صلاۃ کہہ دیا ہے، نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور یہی ہمارا مسلک ہے اور ہم اس کی دعوت دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیگر مسالک کے جتنے دلائل ہیں وہ اس قدر کمزور ہیں کہ وہ حجت تک اور پایہ دلیل تک نہیں پہنچتے، لہذا یہ ان کی بحث کا محل نہیں۔ اختصاراً بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھتے، نہ نماز پڑھنے والی کی نماز کو مکمل سمجھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے، جیسے ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی ہیں۔ سنن نبی داود وغیرہ میں اور مسند احمد میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تلاوت کی اور بسم اللہ تلاوت نہیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ یہ 7 آیتیں ہیں اور بسم اللہ ان کا ایک حصہ ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا ایک حصہ ہے، اور اس کا کام جو ہے للفصل بین السورتین، یہ اللہ رب العزت نے 2 صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے، فاصلہ کرنے کے لیے اس آیہ مبارکہ کو ہر صورت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہر صورت کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا ہے۔ اور صحیح روایات کے مطابق یہ بات بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل وحی لے کے آئے تھے تو اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پہلے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ساتھ پڑھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق سے یہ بات چلی۔ اور اس بات کو امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں دارقطنی اور بہقی اور طبرانی وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اختلاف ہے، وہ یہ کہ کیا بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی جائے گی یا نیچی آواز سے پڑھی جائے گی؟ اس کے بارے میں علماء میں شدید اختلاف ہے۔ علماء کے 2 گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی جائے گی، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ سری آواز سے یعنی خاموشی سے پڑھی جائے گی۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، لیکن زیادہ قوی اور صحیح دلائل یہ ہیں کہ سری یعنی خاموشی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی اونچی آواز سے پڑھنا چاہے تو ان کے پاس بھی دلائل موجود ہیں اور اس میں کوئی امر مانے نہیں۔ ہاں البتہ وہ لوگ جو اس کے اوپر تشدید کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پاکستان کے کچھ علاقوں میں سیالکوٹ وغیرہ کے بارے میں میں نے سنا، دیکھا تو نہیں، اپنے اساتذہ سے سنا کہ وہاں پر اگر کوئی بسم اللہ اونچی آواز سے نہ پڑھے وہ پیچھے سے لقمہ دے دیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھو۔ تو اگر کسی جگہ پر کوئی ایسا مسلک رائج ہو تو وہاں پر احتیاط کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں، زیادہ قوی خاموشی سے پڑھنے کے ہیں، لیکن اگر کوئی کبھی کبھی اس سنت پر بھی عمل کر لے کہ وہ اونچی آواز سے پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں الامر واسع، جس کے اندر گنجائش ہوتی ہے، وسعت ہوتی ہے، اور وسعت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کبھی یہ عمل بھی کر لیا کریں، کبھی وہ عمل بھی کر لیا کریں، دونوں طرح سے اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کسی ایک عمل کو اختیار کرنا ہو تو یہ بات ذہن میں رہے کہ سری یعنی خاموشی سے بسم اللہ پڑھنے کے جو دلائل ہیں وہ زیادہ قوی اور مضبوط ہیں، اور اکثر علماء کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کی ایک آیت ہے، ہر سورت کا ایک مستقل جز ہے۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کے میں ایک اور قاعدہ واضح کر دوں۔ مکی اور مدنی صورتوں میں بنیادی فرق یہ ہے، مکی صورتیں زیادہ تر توحید پر، قصص پر، پچھلی قوموں کے ساتھ تقابل پر، اللہ رب العزت کے عذاب پر اور اس طرح کی چیزوں پر مشتمل ہیں۔ یعنی زیادہ تر ان کے اندر توحید کی باتیں ہیں، زیادہ تر ان کے اندر دعوت توحید ہے۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر احکامات، حلال اور حرام اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ زیادہ تر مدنی صورتوں کے اندر ملتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے 2 فیز ملتے ہیں۔ ایک فیز یہ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کے اندر صرف تبلیغ کی، کس چیز کی؟ 13 سال صرف تبلیغ کی، دعوت کی، توحید کی دعوت دی، دعوت توحید، صرف دعوت توحید، اور کوئی چیز ہمیں مکے کی زندگی میں نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ مدینہ کی ابتدائی زندگی بھی صرف توحید کی دعوت تھی۔ اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے اسلام کو مضبوط کر دیا، مسلمانوں کی ایک سٹیٹ مضبوط ہو گئی، ایک بنیاد بن گئی، تو وہاں سے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ رب العالمین کے حکم سے پھر احکامات بتائے، امت کو اللہ رب العالمین کی طرف سے حلال اور حرام کی باتیں بتائیں۔ ان تمام چیزوں کو امت کے سامنے واضح کر دیا جن امور کے اوپر انسان کی زندگی اور اس کے امور اور اس کے معاملات کا دار و مدار ہے۔ تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان فرق ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ کلمہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد یہ شکر ہے، شکر کا کلمہ ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں ہوا رأس کل الشکر،
الحمدللہ کا کلمہ جو ہے اس کے اندر شکر کی تمام اقسام اور تمام جو شکر کے تقاضے ہیں وہ اس کلمے کے اندر اللہ رب العالمین نے پورے کر دیے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اگر اللہ مجھے میری اونٹنی لوٹا دے گا تو میں اس کا شکر ادا کروں گا۔ جب وہ اونٹنی آپ کو واپس لوٹا دی گئی، مل گئی، واپس آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، تو آپ نے کہا کیا میں نے الحمدللہ نہیں کہا؟ کہا جی بالکل کہا ہے۔ تو کہا ہذہ رأس کل الشکر، الحمدللہ کا کلمہ جو ہے رأس کل الشکر، ہر شکر کی جو اقسام ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، جو شکر کے جتنے لیول ہیں، ان کی پیک اور ان کا بالکل ہائر لیول ہے کہ انسان الحمدللہ کہہ دے۔ اور سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، دل سے کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اکتبوا لعبدی رحمتا کثیرا، کہ میرے بندے کے لیے میری بہت ساری رحمتیں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان آیتوں میں سب سے پہلے اللہ کے جو آلاء ہیں اور نعمتیں ہیں اور صفات ہیں ان کا ذکر ہے، پھر اللہ رب العالمین کی بادشاہی کا ذکر ہے، اس کے بعد اس کی عبادت اور توحید ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا ذکر ہے۔ اور یہاں پر ایک اصول یاد رکھیے، انسان جب بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب بھی اللہ رب العالمین کے سامنے بندگی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کا بہترین اسلوب اور طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے مالک کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کی کبریائی بیان کرے، اس کی عظمت بیان کرے، اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو واضح کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو فرما دیا تھا ام سلمہ جب تم تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تو یہ کلمہ میں تمہیں سکھانے لگا ہوں، اللہ کے سامنے یہ کلمہ کہہ دیا کرو، اللہ تمہاری ساری تکلیفوں کو ختم کر دے گا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، آج میں مصیبت میں ہوں، میری تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، مجھے مصیبتوں سے نکال دے۔ اللہ کی جب وہ عظمت بیان کرتا ہے اور اپنے رب کے تعلق کو جو توحید خالص پر مبنی ہوتا ہے اس کے سامنے واضح کرتا ہے، تو میرا اللہ اس کے کسی معاملے کو رد نہیں کرتا، اس کی کسی چیز کو میرا مالک رد نہیں فرماتا، بلکہ جو وہ اپنے مالک سے سوال کرتا ہے میرا مالک اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بندگی کا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کی کبریائی بیان کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیرا اور میرا تعلق یہ ہے کہ میں تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، تیرے سے ہی سوال کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے، اور وہ حاجت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ان آیات کے اندر زندگی کے بعد کا ذکر بھی مالک یوم الدین کی شکل میں موجود ہے، اور ان آیات کے اندر پچھلی قوموں کا قصہ غیر انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم کی شکل میں بھی موجود ہے، کہ قرآن مجید کے پانچوں مضامین جو امام ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ مکمل کے مکمل ان کا مکمل نچوڑ اور خلاصہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں واضح فرما دیا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کے آخر پہ آمین کہنا تمام گروہ اس پر متفق ہیں، فرق صرف جہری اور سری میں ہے، اور ہم الحمدللہ سری کے قائل نہیں ہیں بلکہ جہری کے قائل ہیں، اور اس کی ہماری دلیل صحیح البخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امل الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، کیونکہ جب امام آمین کہتا ہے فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر یہ توضیح بھی ہے کہ وہ فرشتے جو نماز کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے نماز کے اندر حاضری کے لیے آسمانوں سے آتے ہیں، جب وہ بھی آمین کہتے ہیں تم بھی آمین کہتے ہو، من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، جب تم سب کی آمینیں آپس میں مل گئیں، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تمہاری زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آمین پر اتفاق ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے آخر پر آمین ہے، حتیٰ کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا تو بیان کرتی
فرماتی ہیں کہ میرے پاس جو ابتدائی ایک مصحف تھا اس میں آمین لکھی ہوئی تھی، آمین لکھی ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس کو حذف کر دیا گیا۔ آمین سب مانتے ہیں لیکن اختلاف سری اور جہری میں ہے۔ ہم جہری اور باآواز بلند کے قائل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ میں 200 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا، وہ والضالین پر باآواز بلند وہ آمین کہتے تھے۔ اس سے بڑی تواتر کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ 286 آیتیں اس سورت کی، مدنی سورت، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، اور کئی طرح کے احکامات اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر جمع فرما دیے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سب سے پہلے بسم اللہ کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز فرمایا ہے الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات قیامت تک کے لیے وہ تمام انسانیت جو اپنے آپ کو عربی زبان کا چیمپئن سمجھتی ہے، اللہ رب العزت نے ان حروف مقطعات کی شکل میں ان کو قیامت تک کے لیے ایک چیلنج دے دیا ہے کہ تم ان حروف کے معانی کو حل نہیں کر سکتے۔ عرب وہ لوگ تھے، عرب دانی کے وہ اس قدر ماہر تھے کہ ان کی مجلسوں میں جب گفتگو ہوتی تو جو لفظ ایک دفعہ بول لیا جاتا وہ دوبارہ نہ بولا جاتا، لیکن جب قرآن آیا تو ان کی گفتگو اور ان کا کلام بھی اس قرآن کے سامنے عاجز آ گیا۔ وہ اس قرآن کی قوت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، اور یہاں تک انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس قدر ترتیب، اسلوب، الفاظ کا چناؤ، ہر چیز وہ اس قدر بہترین ہے کہ کوئی انسان اس کی استطاعت ہی نہیں، اس کی بساط ہی نہیں کہ وہ اس طرح کی ترتیب کر سکے۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، لیکن چند ایک کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، گھر میں سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو اور سورۃ البقرہ پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر شیطان داخل نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک ٹاپ لیول ہوتا ہے، ایک پیک ہوتی ہے، ایک اونچائی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی جو بلندی اور اونچائی اور پیک لیول ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا 2 نور والی صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران، ان کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قیامت کے دن دونوں صورتیں سائبانوں کی طرح، بادلوں کے سائے کی طرح یا پرندوں کے پروں کی طرح جب وہ اپنے پروں کو پھیلا کے اپنے بچوں کو اپنے جھرمٹ میں لے لیتے ہیں، اس طرح سے یہ صورتیں قیامت کے دن آئیں گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کریں گی جو ان کی تلاوت کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ شک سے، شک کے تمام اوصاف سے یہ کتاب مبرہ ہے، پاک ہے۔ کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ اس کتاب میں نہ کوئی آج تک نکال سکا ہے، نہ قیامت تک نکال سکے گا، کیونکہ میرے مالک نے اس کا ابتدائیہ ہی اس بات پہ کہا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ کتاب لا ریب، بے مثال، بے شک ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، اس سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کے دل میں ایمان کی شکل میں پیوست ہو جاتی ہے، اور یہ ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العالمین بندوں کو عطا فرمانے والے ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، میرے رسول آپ جسے محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، یہ اللہ کا کام ہے وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ دوسری ہدایت ہے ہدایت کے جو معالم ہیں، ہدایت کے جو طریقے ہیں، ہدایت کے جو معاملات ہیں ان کو واضح کرنا، ان کی نشاندہی کرنا، اور یہ کام اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور علماء کے ذریعے سے امت کے لیے ہمیشہ کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھی صراط مستقیم کے لیے ہدایت دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس کی توفیق، اس کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدایت سے مراد ایمان یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہدایت سے مراد حق کی وضاحت یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے انسانوں کے ساتھ جوڑ دیے ہیں کہ ایک انسان دوسرے کے لیے حق بات کو واضح کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو یہ بھی اس کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدائی جو آیات ہیں امام مجاہد اور امام سفیان ثوری رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں، پہلی 4 آیتیں جو ہیں سورۃ البقرہ کی، ان کے اندر مومنوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اگلی 2 آیتوں میں کفار کا، جو بالکل مومنوں کے برعکس ایک گروہ ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اگلی 13 آیات میں منافقوں کا تذکرہ ہے، اور منافقوں کی جو سب سے ان کی تمام جتنی نشانیاں ہیں اللہ رب العزت نے ان 13 آیات میں واضح فرما دی ہیں، اور ان 4 آیات میں اللہ رب العزت نے وہ اوصاف اور ایمان کے وہ لیول بیان کیے ہیں کہ کوئی ایک لیول بھی اگر انسان کے پاس نہ ہو تو دوسرا لیول مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ 4 سٹیپ ہیں جو مومنوں کے اللہ نے ان 4 آیتوں میں بیان کیے ہیں۔ یہ سٹیپ جب تک ایک سٹیپ آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے، ایک سٹیج آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ دوسری سٹیج پہ جانے کی کوشش کریں گے، ممکن ہی نہیں کہ پہلی سٹیج کو مکمل کیے بغیر آپ دوسری میں انٹر ہو جائیں۔ بفرض محال آپ دوسری میں انٹر ہو ہی گئے، لیکن پہلی سٹیج آپ نے نامکمل چھوڑ دی، آپ کی دوسری سٹیج نہ درست ہوگی نہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ تو دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں، الذین یؤمنون ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو بلا شک اور بلا ریب ہے، جس کے اندر کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ہر طرح کی ہدایت ہے، ایمان کی ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور ہدایت وہ جو لوگوں کے سامنے حق کو واضح کرتی ہے، یہ وہ والی ہدایت بھی ہے۔ یعنی ہدایت کی تمام اقسام اللہ رب العزت نے قرآن میں جمع کر دی ہیں۔ اب دیکھیے مومنوں کے اوصاف کیا بیان ہوئے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ سب سے پہلے یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب وہ چیز جو انسان کے حواس جس کا ادراک نہ کر سکیں۔ انسان کے حواس 5 احساسات جو ہیں، 5 سینسر جس کو ہم کہتے ہیں، جو چیز ان کے ادراک سے باہر ہے وہ غیب ہے۔ سمپلی سادہ، اللہ رب العالمین کی ذات ہم نے نہیں دیکھی، ہمارا ایمان ہے، قبر کی زندگی ہمارا ایمان ہے، فرشتے ہمارا ایمان ہے، یہ سب کچھ غیب ہے۔ اور اسی غیب کی ایک قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اللہم ارحم اخوانی، اللہ میرے بھائیوں پر رحمت فرما، اور آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ نے کہا السنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، میرے اخوان تو وہ ہیں الذین اتوا من بعدی ولم یرونی ویؤمنون بی، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ اور دوسری روایت میں لفظ ہیں کہ وہ صرف ایمان نہیں لائیں گے، وہ میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے بھی ہوں گے۔ اور کتنی محبت کرنے والے ہوں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ اللہ میرا مال لے لے، میری جان لے لے، میرا سب کچھ لے لے، اور اس کے بدلے میں مجھے میرے رسول کی زیارت کروا دے۔ اس قدر محبت ہوگی، اور یہ ایمان بالغیب ہے۔ اللہ ہمارا یہ ایمان بالغیب مضبوط فرمائے۔ تو یہ ایمان کے لیول ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، وہ تمام چیزیں جو ہم نے نہ دیکھی نہ سنی، نہ ہمارے شعور اور احساسات ان کا ادراک کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان۔ اب ایمان لانے کے بعد ہی نماز پڑھنا جو ہے وہ یقیمون الصلاۃ، نماز پڑھنا جو ہے وہ فائدہ دے گا۔ ایک بندہ ایمان نہیں رکھتا یا ایمان کے کچھ لیولز ہیں، ان لیولز کو پورا نہیں کرتا، مثال کے طور پر وہ اللہ پر ایمان تو لاتا ہے، اللہ کی صفات پر ایمان نہیں لاتا، فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، پچھلی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اور ایمان جب تک مکمل نہیں ہوگا تب تک اس کو اس کا عمل اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات واضح ہے۔
اور ایمان کے جو 6 کے 6 لیولز ہیں، 6 کے 6 جو چیپٹر ہیں ایمان کے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، یہ 6 کے 6 اللہ رب العزت نے ان 4 آیتوں میں واضح فرما دیے ہیں، اور ہر لیول جب تک پورا نہیں ہوگا اگلا لیول اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں رزق کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آئے گا۔ اصل میں ابتدائی نشست میں کچھ باتیں تھوڑی لمبی ہو رہی ہیں، انشاءاللہ یہ چونکہ لفظ دوبارہ آئیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ ان الفاظ پر مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وہ ایک ہی دفعہ جب ہم تفصیل سے بیان کر دیں گے تو دوبارہ ہمیں ان کی تفصیل میں دوبارہ سے جانے کی نوبت پیش نہیں آئے گی، اور ہمارا وقت جو ہے وہ ہمیں وافر ہو جائے گا کہ ہم اس کو مزید تیزی کے ساتھ آگے لے جا سکیں۔ رزق جو ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں صرف کھانا پینا یا پیسہ یہ رزق ہے، ایسا نہیں ہے۔ رزق کی صحیح ترین تفسیر یہ ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے لیکن وہ ضرورت آسمان سے پوری ہوتی ہے، اس ضرورت کا تعلق آسمان سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق آسمان سے ہے اور انسان اس کو طلب کرنے کے لیے آسمان والے کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ رزق کہلاتی ہے۔ وہ نیک اولاد ہے، وہ بیوی ہے، وہ دولت ہے، وہ مال ہے، جو بھی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے، عقل ہے، سمجھ ہے، علم ہے، جو بھی ہے، جس کے لیے وہ اپنے رب کا محتاج ہے، اے اللہ مجھے دولت عطا فرما، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یہ سب کا سب رزق ہے، یہ سب کا سب جو اللہ کی طرف سے اسے دیا گیا ہے رزق ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو جس طرح کا رزق اللہ نے اسے عطا کیا ہے وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے۔ یعنی کسی کو اللہ نے اگر علم دیا ہے تو وہ علم کا رزق کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو رزق ہے، اور اس کا خرچ کرنا کیا ہے کہ وہ علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ مال دیا ہے، مال کا خرچ کرنا کیا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ اولاد دی ہے، اپنی اولاد کو اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے صدقہ جاریہ بناتا ہے، ان کو اچھی تربیت دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رزق ہیں، اور رزق کا انفاق خرچ کرنا وہ کیسے ہے کہ جو اللہ دے اس کو لوگوں تک اور اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچے، یہ خرچ کرنا ہے۔ اور پھر اسی طرح فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ ساری کی ساری ایمان کی جو 6 کی 6 چیزیں ہیں وہ ان آیات کے اندر اللہ نے واضح فرما دی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ وہ لوگ جو ان 6 چیزوں پر، ان صفات پر عمل کرنے والے اور زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے۔ کس طرح کی کامیابی کہ دنیا مر ان کی زندگی جو ہے وہ ہدایت پر ہے، ان کی زندگی کا سلسلہ ہدایت پر چلنے والا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن کامیابی پانے والے ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، کل قیامت کے دن بھی کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت نے 2 آیتیں کفار کے بارے میں بیان کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیتیں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش کا جواب تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش تھی کہ سارے کے سارے لوگ وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں، سب کے سب لوگ ہدایت پر آ جائیں، کوئی ہدایت سے محروم نہ رہے، کوئی بندہ بھی ہدایت سے پیچھے نہ رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا جواب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ ہدایت یہ دینا میرا کام ہے، اور میں اسے دوں گا جو ہدایت کا طالب ہوگا، جو متکبر ہے، عناد ہے، جو مغرور انسان ہے، حق کو جھٹلانے والا ہے، میں اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں دوں گا۔ تو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آپ کافروں پر محنت کرتے ہیں، دعوت پہنچانا آپ کا کام ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو دعوت دیں یا نہ دیں، لا یؤمنون، ان کے اوپر ہم نے معاملہ کلیئر کر دیا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ یہ لوگ آپ کی خواہش ہونے کے باوجود بھی یہ دین کی طرف راغب ہونے والے نہیں، کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کا دل وہ دل جو سمجھنے والا دل ہے، وہ آنکھیں جو حق کو پہچاننے والی آنکھیں ہیں، وہ کان جو حق کو سننے والے کان ہیں، وہ تمام کی تمام قوتیں جو ہیں ہم نے ان کو اس سے محروم کر دیا ہے۔ لہذا
آپ ان کے اوپر جتنی محنتیں بھی کر لیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں سے 13 آیتیں جو ہیں یہ منافقوں کا ذکر ہے، اور منافق یہ مومنوں اور کافروں کے درمیان ایک گروہ ہے جو ظاہر کے اندر مومن اور باطن میں کافر ہوتا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 اعتقادی نفاق، اور نمبر 2 عملی نفاق۔ عملی نفاق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آیت المنافق 3 اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفي روایت واذا خاصم فجر، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان خیانت دی جائے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، واذا وعد اخلف وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اذا حدث كذب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور دوسری روایت میں لفظ ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے لڑائی ہو جائے تو گالیاں دے۔ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ یہ اصل میں عملی نفاق ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، قابل توبہ ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یہ عمل کا نفاق ہے کہ انسان کے اس عمل میں منافقت ہے۔ یہ وہ عمل نہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ ہاں البتہ جو اعتقادی نفاق ہے، صحیح البخاری میں جناب جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عمل کا نفاق ہے، جو عملی نفاق، اعتقادی نفاق ہے، جو بندہ منافقت رکھنے والا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تو ان کو منافق کہہ دیا گیا، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا دیا گیا کہ جو بندہ اعتقاداً منافق ہے، اور اس کے اعتقاد کے اندر کون کون سی چیزیں ہوں گی وہ ان آیات میں اللہ واضح فرما رہے ہیں، جو اعتقاداً منافق ہے اس بندے کے بارے میں معاملہ واضح ہے، اور وہ کیا کہ یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ کافر ہے، جس کے اعتقاد میں نفاق آ گیا یہ بندہ کافر ہے، یہ اس کا کفر واضح ہے اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تو منافقوں کی نشانی اللہ رب العزت قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، اور اصل میں یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سامنے آ کے کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، لیکن یہ اصل میں ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کی روش یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، ایمان والوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کو دھوکے کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ نفاق جو ہے اصل میں ان کے دل کی بیماری ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جس بندے کا دل بیمار ہو جائے وہ مردگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے دلوں کی بیماریوں کو اور لمبا فرما دیتے ہیں، اور اس حد تک لمبا فرما دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی خیر کی طرف نہیں آ سکتے۔ اور پھر ان کا یہ عمل، قرآن کہتا ہے کہ یہ عمل ان کا خیر والا عمل نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان ہم ایک برج کا رول پلے کرتے ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، جبکہ مومن، اقبال کا بڑا خوبصورت شعر کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یہ مومن کا شان، مومن کی شان ہے کہ مومن دو رنگی پہ نہیں چل سکتا، ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن کا معاملہ واضح ہوتا ہے، اس کی محبت ہے اللہ کے لیے، اس کی دشمنی ہے اللہ کے لیے، اس کا ایمان اللہ کے لیے، رسول سے محبت اللہ کے لیے، وہ اللہ کے اوپر بہترین ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی اس کے معاملات اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے سب کچھ ان کا ہوتا ہے، اسی لیے وہ کامیابی کی ایک بہترین زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن منافق لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کا نہ ادھر کا، درمیان میں رہنے والے لوگ، یہ سب سے خطرناک لوگ ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی نشانیاں کھول کھول کے واضح کر کے قرآن مجید میں 13 آیات کے اندر ان کی نشانیاں اور ان کی خصلتیں اور ان کی عادتیں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی ہیں۔
اور اللہ رب العزت نے ان کی مثال بھی دی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ جلائے، اور اس کا آگ جلانے کا مقصد یہ ہے کہ روشنی ہو جائے، میں ادھر ادھر دیکھ سکوں، ہر چیز میرے لیے کھل جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن ان کی حقیقت یہ ہے کہ جب یہ آگ جلا لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی دیکھنے کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ ان کو حقیقتاً بہرا، گونگا اور اندھا بنا دیتا ہے کہ یہ بولنے سے قاصر، سننے سے قاصر، دیکھنے سے قاصر، حق کی طرف یہ کبھی نہیں آ سکتے، اور انہی گیموں کے اندر اپنی زندگی گزار کے نہ صرف کہ اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد سے اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کے تیسرے رکوع سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں سے پہلا حکم امام نواب صدیق حسن قنوجی رحمہ اللہ البخاری اپنی کتاب نیل المرام فی تفسیر آیات الاحکام میں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکم کی جو پہلی آیت ہے، احکامات کی آیات میں سے سب سے پہلی آیت وہ یہ آیت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تین انسانوں کے گروہوں کی بات کی، ایک مومنوں کا، ایک کافروں کا اور ایک منافقوں کا، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کے ساتھ جب یہ کہا کہ یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، چاہے وہ مومن ہے یا کافر، چاہے وہ منافق ہے یا کوئی اور، سب کے سب ہیں تو وہ اللہ کے بندے ہیں، تو وہ اللہ کی مخلوق، اسی لیے اللہ رب العالمین نے یا ایھا الناس اعبدوا، سارے کے سارے لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ سے مخاطب نہیں کیا بلکہ یا ایھا الناس، اے تمام کی تمام کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہیں پالنے والا ہے۔ کس طرح سے پالنے والا ہے؟ الذین خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی سب کو اسی نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، کیونکہ اس کی عبادت تمہیں تقوی عطا کرے گی، تمہیں کامیابی عطا کرے گی، اور یہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت تھی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اس کی قوم میں بھیجا، اور وہ جا کے جو سب سے پہلی جو دعوت لوگوں کو دیتے تھے، ان انذروا لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کی سب سے بڑی دعوت، اور یہی دعوت اللہ رب العزت یہاں دے رہے ہیں کہ عبادت کے لائق، بندگی کے لائق اگر کوئی ہے، معبود برحق کوئی ہے تو وہ تمہارا اللہ ہے، اس کی بندگی پہ لگ جاؤ۔ اس کے بدلے میں اور پھر اللہ نے آگے اپنی نشانیاں گنوائیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا، آسمان کو چھت بنا دیا، وہ آسمانوں سے تمہارے لیے بارش نازل کرتا ہے، وہ آسمانوں سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، وہ تمام زندگی کے امور جن کا تعلق تمہارے لیے اللہ کی ذات کے ساتھ ہے وہ آسمانوں سے تمہارے لیے رزق سب کا سب نازل کرتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے بعد تم غیر اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرو تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ کام نہ کرو۔ اللہ رب العزت اس سے سختی سے منع کر رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں واضح کیا کہ اگر تم اس بات کے بارے میں کسی قسم کے شک میں ہو کہ یہ قرآن کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے، جبکہ اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ جاؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب والی ہے، اور مشرکین مکہ شک یہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، یہ مکہ کی جو ایک وادی ہے اس کے پیچھے کوئی انسان رہتا ہے، کوئی بہت بڑا کاہن ہے وہ رہتا ہے، اللہ کے رسول اس کے پاس سے جا کے سیکھ کے آتے ہیں۔ قرآن نے اس بات کی نفی کر دی کہ جاؤ، اگر تم شک کرتے ہو، تمہیں بھی بڑی طاقت ہے، اپنے ساتھ جس کو ملانا چاہتے ہو ملا لو، اس کتاب جیسی ایک سورت لے کے آؤ، 10 سورتیں لے کے آؤ، ایک سورت لے کے آؤ۔ اور اللہ نے واضح کر دیا نہ کبھی ایسا ہو سکا نہ کبھی ہو سکے گا، اور ایسا ہی ہے قیامت۔ قرآن جیسی کوئی چیز آج تک نہ کوئی لا سکا ہے نہ لا سکے گا۔ مسیلمہ کذاب کا واقعہ معروف ہے کہ اس نے بھی بڑی کوشش کی، بڑے نبوت کے دعوے کیے، لیکن آخر میں اس کو منہ کی کھانے پڑی اور کبھی بھی کامیابی اسے نصیب نہیں ہو سکی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو لوگو،
اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، میں نے تمہارے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اور مومنوں کو اللہ رب العزت نے مبارکباد دی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ میں نے جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کے لیے میں نے جنتیں اور بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو میں اللہ ان کو عطا کروں گا۔ اور یہاں پر اگلی آیت میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یہ منافقین کو جواب ہے۔ منافقین نے اعتراض کیا کہ دیکھیں جی اللہ رب العالمین وہ بڑی ذات ہے اور اللہ اس طرح آگ کی مثالیں دے رہا ہے اور بادلوں کی مثالیں دے رہا ہے، اللہ کو بڑی مثال دے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو قطعاً کسی بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، کیونکہ وہ حق بات کہنے والا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے۔ امہات المؤمنین بیان فرماتی ہیں کئی عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آتی اور کوئی ایسا مسئلہ پوچھتی جو بڑا حجاب والا مسئلہ ہوتا، لیکن وہ آ کے ایک بات کہتی ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کے رسول اللہ حق اور سچ بات بیان کرتے ہوئے اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے اللہ نہیں شرماتا، ہمارا یہ سوال ہے ہمیں اس کا جواب دیں۔ ام سلیم کا واقعہ حدیث میں موجود ہے، انہوں نے آ کے ایک ایسا سوال کیا کہ ام سلمہ کہتی ہیں ام سلیم تو نے تو آج عورتوں کی ناک کٹوا دی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ نہیں یہ ایسا ہی مسئلہ ہے اور یہ پوچھنے والی بات ہے اور اس نے درست سوال کیا ہے۔ تو حق بات کہنے سے انسان کو کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے۔ حق بات یہ اللہ رب العالمین کی صفات اور عظمت میں سے ایک عظمت ہے کہ وہ مالک حق بات کرنے والا ہے اور حق بات کرتے ہوئے وہ کبھی بھی نہیں شرماتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں مچھر کی مثال دوں یا اس سے بھی کسی بڑی چیز کی یا چھوٹی چیز کی، وہ ساری کی ساری میری مخلوق ہے، میں جس چیز کی چاہوں مثالیں دوں۔ اور اس آیت کے اندر ایک بڑا واضح اشارہ ہے آج موجودہ حالات میں، کرونا کے حالات میں، کہ اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کرتے تھے اللہ امریکہ کو کوئی ایسا طوفان بھیج، کوئی ایسی چیز بھیج کہ امریکہ برباد ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ میرے مالک نے اپنی قدرت دکھائی اور ایک ایسی چیز مسلط کر دی جو انسان کی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، اتنی معمولی چیز۔ مچھر تو پھر انسان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اس وائرس کو انسان کی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے۔ وہ امریکہ جو بدمست ہاتھی کی طرح ہر چیز کو رونتا پھر رہا تھا، آج اللہ کی قسم وہ دنیا کے سامنے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ میرے اللہ نے اس کو اس طرح برباد کیا اور اپنی قدرت کی وہ طاقت دکھائی کہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ لوگوں یہ کائنات میں سب کچھ جو ہے یہ میری مخلوق ہے اور میں جس چیز کی چاہوں مثال دوں، مجھے کسی سے کوئی طرح کا معاملہ نہیں، کوئی حجاب نہیں، کوئی شرم نہیں، میں جس چیز کی چاہوں مثال بیان کروں کیونکہ میں مالک ہوں، اس کا خالق ہوں، اور میں جیسی چاہوں جس چیز کی چاہوں مثال بیان کروں۔ ہاں جو میرے ایمان والے بندے ہیں وہ میری ان نشانیوں پر اور مثالوں پر ایمان لانے والے اور سمجھنے والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو منافق ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں، جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، وہ ان مثالوں کو مذاق سمجھتے ہیں، لیکن اللہ ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت دینے والوں کو ہدایت دیتا ہے، گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آخری آیت اس رکوع کی جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ سے کفر کیسے کر لیتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم ثم یمیتکم، انسان کو اللہ رب العزت نے 2 دفعہ زندگی عطا کی اور 2 دفعہ موت عطا کی۔ سب سے پہلے انسان کی بنیاد جہاں سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوا وہ مردگی پہ تھا کہ انسان ماں کے پیٹ میں مردہ ہوتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے اندر روح پھونک کے اسے زندہ کر کے دنیا میں لاتے ہیں، ثم یمیتکم، پھر اللہ دوبارہ مار دیتے ہیں، ثم یحییکم، اور پھر اللہ کل قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ زندگی اور موت کے تمام معاملات اور اس کی تمام قوتیں اور اختیارات وہ صرف میرے مالک کے پاس، اور میرے مالک نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں پورے کے پورے رکوع میں انسانیت کی تخلیق کی بات ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق کو بسانے کا ارادہ کرنے والا ہوں جو آپس میں ایک دوسرے کی خلیفہ اور نائب ہوگی۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں، بہت یہ قیمتی بات ہے۔ کچھ لوگ
انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس میں مودودی صاحب وغیرہ اور اس طرح کے اخوانیت والے لوگ شامل ہیں، وہ اس کا معنی کرتے ہیں کہ جی انسان زمین میں خلیفۃ اللہ ہے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ کا کوئی خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا نائب ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا شرک اور جہالت والا جملہ ہے، شرکیہ جملہ ہے۔ کوئی اللہ کا نائب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ خلیفہ انسان آپس میں ایک دوسرے کا خلیفہ ہے۔ اور مفسرین اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے خاص طور پہ لکھا ہے کہ فرشتوں نے یہی تو وہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو زمین میں بسا رہا ہے جو قتل و غارت کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت ہے۔ جب انسان ایک دوسرے سے خلافت چاہتا ہے تو فطرتی بات ہے، جب دو ہوں تو دونوں چاہتے ہیں مجھے خلافت ملے، اور وہ آپس میں جب وہ خلافت کے لیے لڑائیاں کریں گے تو زمین میں خون بہے گا۔ اور اس کی کروڑوں مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ دو بھائی ایک ہی باپ کی اولاد، جب خلیفہ بننے کا معاملہ آیا تو کیا ہوا؟ دونوں نے آپس میں جنگیں کی، لڑائیاں کی۔ مغلوں کے زمانے کی مثال موجود ہے۔ مغلوں کا سب سے نیک بادشاہ اورنگزیب، اس نے اپنے باپ کو قید کیا تھا، شاہ جہان کو قید کیا تھا اس نے، اور اس نے شاہ جہان کو قید کر کے اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو قتل کیا تھا۔ یہ کروڑوں مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ تو فرشتوں نے اسی بنیاد پر کہا تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو زمین میں بسانا چاہتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی نائب ہوگی، اور آپس میں ریاست کے چکر میں اور خلافت کے چکر میں اللہ وہ زمین کے اندر قتل و غارت کریں گے اور خون پھیلائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لہذا انسان کو خلیفۃ اللہ کہنا یہ گمراہی اور شرکیہ جملہ ہے، یہ غلط جملہ ہے۔ جو کوئی بھی اس جملے کا کہنے والا ہو، چاہے اس کی پگڑی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، یہ اس کی جہالت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ وہ اس آیت کا، اس کا مفہوم اور صحیح مطلب بیان کرنے کے بجائے وہ شرکیہ اور غلط مطلب بیان کر رہا ہے جو کفری عقائد کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس رکوع میں جو سب سے قیمتی بات ہے وہ یہ، انسانیت کی تخلیق کا قصہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا مقابلہ کروایا، کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے بتا دیے، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے سوائے اتنا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے منع کیا آدم علیہ السلام کو اور حوا کو کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، وہ باز نہ، یہ ساری باتیں آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح سے۔ لیکن اس رکوع میں سب سے قیمتی بات وہ یہ ہے، اللہ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کیوں کروایا؟ کون سی چیز تھی جبکہ فرشتے وہ اپنے دعوے میں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ اپنے اس دعوے میں سچے تھے۔ انسان نافرمانیاں کرتا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ فرشتے ایسے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کسی حکم کی مخالفت نہیں کرتے، ہر وقت سجدے کے عالم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی میں نے نہیں دیکھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو۔ ہر جگہ پورے کے ساتوں آسمانوں میں کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، اور سب سے سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جس دن سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اس دن سے لے کے قیامت تک وہ اللہ کی بندگی اور عبادت میں مصروف ہیں۔ اور جب قیامت برپا ہوگی تو وہ ایک ہی جملہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تیری بندگی کا حق ادا نہیں کیا، ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے۔ لیکن سوال یہ ہے کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا؟ وہ ایک ہی جواب ہے اور وہ چیز تھی علم۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، انسانیت کی بنیاد اللہ رب العزت نے علم پہ رکھی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ جملہ، اور آج کی نشست کا آخری جملہ میں بیان کر رہا ہوں، آخری بات بیان کر رہا ہوں، انسانیت کی بنیاد اللہ مالک نے علم پر رکھی ہے، علم پر۔ اور علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ کی ذات کا علم ہو، وہ اعمال کا علم ہے جو جنت تک انسان کو لے جانے والے ہوں، وہ دنیا کے
جتنے علوم ہم سیکھتے ہیں، ڈاکٹری، سائنس، انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ، یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے۔ علم اور فن میں تشبیہ، علم اور فن میں فرق واضح کیجئے، ان کو آپس میں ملائیے مت، ان کو ایک مت سمجھیے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ وہ فن ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کا روزگار کما رہے ہیں، علم وہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ علم وہ ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی فائدہ دے، تمہاری آخرت کی زندگی میں بھی تمہیں کام آئے۔ لہذا یہ علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے ہم دنیا کا فائدہ تو لے سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم آخرت کا کوئی فائدہ اس سے نہیں لے سکتے۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ رب العزت نے انہیں جنت سے نکال دیا، تو اللہ نے خود ان کو کلمات سکھائے، اور حدیث ہے امام ابن کثیر نے نقل کی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے ایک مکالمہ کیا کہ اللہ تو نے مجھے یہ کیا، تو نے مجھے یہ کیا، تو نے مجھے یہ کیا، اللہ کی تعریفیں بیان کی، اور ساتھ ہی کہا اللہ میں نے غلطی کی ہے، کیا میں توبہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ نے کہا ہاں تم ضرور توبہ کر سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے وہ کلمات سکھائے، وہ علم عطا کیا، جس علم اور کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور پھر اللہ نے وعدہ دیا کہ اب تم زمین پہ جاؤ، تمہارا بسیرا وہاں پہ ہوگا، دو معاملے ہوں گے، میری ہدایت آئے گی، جو اسے فالو کر کے آئے گا میں جنت دے دوں گا، اور جو میری ہدایت کی مخالفت کر کے آئے گا اس کے لیے میں نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ تو ناظرین گرام، آج ہماری نشست تھوڑی سی لمبی ہو گئی، تو ہم اپنی نشست کا اختتام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 پر کر رہے ہیں۔ کل کی نشست میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے جو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم سے شروع ہوگی، یہاں سے شروع کر کے انشاءاللہ جہاں تک اللہ توفیق دے گا اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہاں میں ایک بات کا اشارہ کر دوں کہ کل کی نشست ہماری مکمل کی مکمل تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور بالخصوص سورہ بقرہ میں ایک لمبا چیپٹر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا بیان کیا ہے۔ تو کل کی نشست کا آغاز ہم وہاں سے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ہمارا یہ سننا سنانا، قرآن فہمی کا ایک سلسلہ، اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے اس سننے سنانے کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول فرما کے ہمارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اس مصیبت سے نکلنے کا ایک سبب بنا دے، اور ہمارے اس عمل کو قبول فرما کے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں مزید بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔